یہ سچ ہے کہ جس کے پاس اسلام کی دولت ہے اس سے بڑھ کر دھنی روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجئے، اس کا احسان مانیے۔ ہمارے جسم کا ہر بال زبان ہو جائے اور اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے، تب بھی اللہ نے اسلام کی نعمت دے کر جو ہم پہ احسان کیا ہے، ہم اس کے اس احسان کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ جناب، اسلام کی جو نعمت آپ کو ملی ہے اس کا صرف اس سے اندازہ لگائیے کہ بہت سارے مذاہب ایسے ہیں کہ ان میں ہر عام آدمی کے مرنے کے بعد اس کے جسد خاکی کو مٹی نصیب نہیں ہوتی، جب وہ کسی خاص مقام پہ پہنچتا ہے تب جا کر کے وہ مٹی میں دفن کے قابل بنتا ہے، اور اسلام میں صرف داخل کوئی ہو جائے تو اس لائق ہو جاتا ہے کہ اب اس کے جسد خاکی کو مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی ہماری زندگی کی اپنی جگہ پہ ہے کہ جتنی عظیم نعمت ہے نا، ہم اسی قدر اس نعمت کی اہمیت کو سمجھنے میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ جتنی عظیم نعمت ہمارے پاس اسلام کی ہے، اسی قدر ہم اس نعمت کی اہمیت کو سمجھنے میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ 10 روپے اگر ہمارے جیب سے دھوکے سے کہیں گر جاتا ہے تو کئی بار ہمیں افسوس ہوتا ہے، اور جان بوجھ کر کے 10 سال کی نمازیں ہماری چھوٹ جاتی ہیں تب بھی ہمیں اس کے اوپر افسوس نہیں ہو پا رہا ہے۔ دنیا کا کوئی نقصان ہو جائے تو بہت افسوس سمجھ میں آتا ہے، اور اسلامی قانون کے خلاف چل کر کے ہم اسلام کی بغاوت کرتے ہیں اور اس کے نقصان کا ہمیں افسوس نہیں ہوتا۔ اس اسلام کی اہمیت کو اگر سمجھنا ہے تو حضرت بلال کے سینے سے سمجھیے، جنہوں نے مکہ کی وادی میں کفار مکہ کے ہر ظلم و ستم کو برداشت کرنا گوارا کیا ہے، مگر اس کلمے سے انکار کرنا گوارا نہیں کیا۔ اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو حضرت سلمان فارسی سے سمجھیے، جو اس نعمت کو پانے کے لیے کتنوں کی خدمت کرتے کرتے اسلام کی نعمت تک پہنچتے ہیں۔ اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو صہیب رومی کے سینے سے سمجھیے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو کربلا کی سرزمین سے امام عالی مقام اور ان کے رفقا کی جذبات سے سمجھیے، جنہوں نے اپنے رگوں کا آخری قطرہ بہانا گوارا کیا مگر اسلامی اصول سے سمجھوتا گوارا نہیں کیا۔ اس اسلام کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو اپنے اپنے علاقے میں اللہ کے جو یہ مخصوص بندے آرام فرما ہے، جو اللہ کے خاص دوست ہیں، ان کے سینوں سے اور ان کی صحبت سے بیٹھ کر کے اسلام کی اہمیت کو سمجھیں۔